کہ خوش کیسے رہا جا سکتا ہے اور خوش رہنے کے 7 اصول کیا ہیں۔ اس وقت اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں تو یقیناً آپ سب اس بات سے متفق ہوں گے کہ چہرہ مسکراتا نظر آتا ہے اور دل بجھا ہوا نظر آتا ہے۔ اندر سے ہر انسان ٹوٹا ہوا سا خود کو محسوس کر رہا ہے، اور اس ٹوٹے ہوئے دل کے مداوے کے سلسلے میں اور اس کے مرہم کے سلسلے میں نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو خوش رہنا نہ چاہتا ہو، بلکہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچی کو بیاہ کر دیتے ہیں تو شادی کے موقع پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ دعا دیتے نظر آتے ہیں کہ اے اللہ اس کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے اور غم کے سائے سے بھی اس کو محفوظ رکھنا۔ باپ خود بھی خوش رہنا چاہتا ہے، ماں بھی خوش رہنا چاہتی ہے، اور اولاد کو بھی خوش رکھنا چاہتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت خوشیاں ہم سے روٹھی ہوئی ہیں اور ہم خوشیوں کی تلاش کے اندر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور در بدر کی خاک چھانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان نے اپنے اعتبار سے خوشی کے ضابطے بنائے اور اس نے یہ سوچا کہ میں یہ کر لوں گا تو خوش ہو جاؤں گا، میں اس طرح سے یہ چیز حاصل کر لوں گا تو خوش ہو جاؤں گا، میری من پسند شادی ہو جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا، مجھے بنگلہ مل گیا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ غرض کے اپنے اعتبار سے خوشیوں کے سلسلے میں اس نے کچھ سوچ بنائی اور کچھ چیزوں کو اس نے سلیکٹ کیا کہ جس کی بنیاد پر اس نے سوچا کہ اس کے مل جانے پر اسے خوشی نصیب ہو جائے گی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کچھ ملنے کے باوجود بھی ابھی ایسا لگتا ہے جیسے خوشی دروازے پر دستک نہیں دی ہے، پھر بھی خوشی کی تلاش میں نکلتے ہیں، سب کچھ ہے پھر بھی خوشی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ ہم انسانوں کے درمیان رہتے ہیں اور ہماری زندگی انسانوں کے ساتھ گزرتی ہے اور ہمارا معاملہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر خوشی ہم سے رخصت ہو جاتی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر ہمیں خوشی نصیب ہو سکتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ خوشی کا معیار ہر ایک کے پاس الگ الگ ہوگا، لیکن اپنے مطالعے اور اپنی تحقیق کے بعد جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں اس میں یہی ہے کہ خوشی اللہ عز و جل نے چند چیزوں میں رکھی ہے، انہی میں سے میں آج انشاءاللہ العظیم 7 چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ان 7 چیزوں میں اللہ عز و جل نے خوشی رکھی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میرے محدود مطالعے اور تحقیق کے اعتبار سے میں نے ان 7 چیزوں کا سلیکشن کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کے ساتھ رہتا ہے تو کبھی کڑواہٹ ہوتی ہے، کبھی باتوں سے دل آزاری ہوتی ہے، کبھی ٹیڑے منہ سے انسان کو خراب لگ جاتا ہے، کبھی کسی کے حوالے سے کچھ سن کر کے انسان کا دل بیٹھ جاتا ہے، اچھا خاصا موڈ ہوتا ہے، اور کوئی ایسا حادثہ اور سانحہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا موڈ خراب، اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بلب فیوز ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اب تو ہمارا معاشرہ
اس طریقے سے بگڑ چکا ہے کہ دو آدمی بیٹھے تو تیسرے کی غیبت کے علاوہ دوسرا کوئی کام ہوتا ہی نہیں. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لفظوں کے تیر حضور پر بھی چلے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ الفاظ کے تیر چلتے ہیں. بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، ایک ہی گھر کی چھت کے اندر ساس بہو کو دیکھ لیجئے، میاں بیوی کو دیکھ لیجئے، تو یہ ساری چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گی. ایک ساس بڑی مشکل سے چاند جیسی بہو کی تمنا لے کر کے آتی ہے، لیکن وہی چاند جیسی بہو کچھ دنوں کے بعد ڈائن بن جاتی ہے. یہ ماحول ہے ہمارے یہاں کا. ایک شوہر شادی کے پہلے دوسرے دن اپنی بیوی سے کہتا ہے تو اگر کہے تو تیرے لیے آسمان سے چاند توڑ کے لے کر کے آؤں، اور کچھ دنوں کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اب تو کب تیری ماں کے یہاں جاتی ہے، میرا جی تو اس سے بھر گیا. یہ ہے، یا آپ معاشرے کے اندر روز دیکھتے ہوں گے اور اس کا مشاہدہ کرتے ہوں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں خوشی سے متعلق، تاکہ اس حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے میری اگلی گفتگو کو آپ سماعت فرما سکیں. اللہ پر ایمان لانے کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم. اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ جائے. یعنی تم ایسا کرو کہ مسلمان کا دل خوش ہو جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، کاروباریوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ انبن تو ہوگی نا. اب اس انبن کی وجہ سے ہم غم کے شکار ہو جائیں گے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے تعلیم عطا فرمائی کہ میرے محبوب کس طریقے سے اس معاشرے کو خوش کیا جائے. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، خذ العفو، میرے محبوب معافی کو اختیار کر لو. اگر آپ کو معاشرے کے اندر خوش رہنا ہے تو اس کا پہلا دستور یہ ہے کہ فرگیونیس، معافی کے اصول کو اپناؤ. اب اگر اس کو میں سائیکولوجیکل سمجھاؤں تو بہت اچھی طرح آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. جو معاف نہیں کرتا وہ منصوبے بناتا ہے. اس نے مجھے ایسا کہا نا، ٹھیک ہے اب میں دیکھتا ہوں. بلایا دوست کو، پلان شروع. اب وہ پلان بناتا رہے گا، رات کو کروٹیں لیتا رہے گا، پریشان رہے گا، نیند نہیں آئے گی، سوچتا رہے گا اس کو کیسے گراؤں، اس کو کیسے ذلیل کروں، اس کو کیسے رسوا کروں، اس کو کیسے سبق سکھاؤں. اب یہ پلان بناتا رہے گا. اسی پلان میں اس کی زندگی غم میں ڈوب جائے گی. اس کی رات کی نیند ختم ہو گئی. ریونج کے جذبے کی بنیاد پر اس کی مینٹلیٹی ایسی ہو گئی کہ وہ رات کو چین کی نیند نہیں سو رہا، پلان بناتا ہے اس کو کیسے گرایا جائے، کیسے ذلیل کیا جائے، کیسے رسوا کیا جائے. اس نے مجھے اس طریقے سے کہا، میں دیکھ لوں گا. یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں. قربان میرے رب کی عظمت پر اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ معافی کو اختیار کرنے کا حکم اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر یہ رسول اعظم کی سنت بنا دیا کہ معاف کرنا میرے محبوب کی بھی سنت ہے اور میری بھی سنت ہے.
اب سائیکولوجیکل اس کا بینیفٹ میں آپ کو بتاؤں کہ معاف کرنے میں 1 منٹ لگتا ہے، لیکن غم سارے کے سارے لمبے عرصے تک کے ختم ہو جاتے ہیں. ایک طویل عرصے تک کا ٹینشن ختم، ایک لمبے عرصے تک کی مینٹلٹی جو مائنڈ جو ڈسٹرب تھا نا وہ ختم. اور جہاں آپ نے یہ 1 منٹ جو معافی کا کام ہے یہ نہیں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کئی مہینوں تک کی نیندیں آپ کی برباد ہوں گی، آپ کا چین ختم ہو جائے گا، آپ غم کے شکار رہیں گے، ٹینشن میں رہیں گے. لیکن جیسے ہی آپ نے معاف کر دیا آپ کے قلب کو اللہ عز و جل نے راحت عطا فرما دی. یہاں ایک اور خاص بات عرض کر دوں کہ معاف کمزور بندہ نہیں کرتا، طاقت والا بندہ معاف کرتا ہے. اور معاف کرنا یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے بلکہ معاف کرنا یہ بہادری کی علامت ہے.